السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد، اما بعد۔ اب ہم سورہ صافات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے نام کو جان لیتے ہیں۔ یہ جو نام ہے سورہ صافات، یہ اس کی پہلی ہی آیت کے لفظ والصافات سے ماخوذ ہے۔ پچھلی سورت سے اس کا ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے؟ سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات بھی سورہ سبا پر مرتب ہے، یعنی ملائکہ، جنات اور انبیاء علیہم السلام جن کو مشرکین اللہ کے نزدیک شفیع غالب سمجھتے تھے، یعنی مضبوط سفارشی سمجھتے تھے، اس سورت کے ابتداء میں اس کی یہ کہہ کر نفی کی گئی ہے کہ خود فرشتے اللہ کے سامنے صف بستہ یعنی صف باندھے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے۔ اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ مضامین اور طرز کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت غالباً مکی دور کے درمیان میں، بلکہ شاید اس درمیانی دور کے بھی آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ انداز بیاں صاف بتا رہا ہے کہ پس منظر میں مخالفت پوری شدت کے ساتھ برپا ہے اور نبی اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت دل شکن حالات کا سامنا ہے۔ موضوع اور مضمون کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین اس صورت میں بڑے ہی مؤثر انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس درس میں ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 1 تا 21 پڑھیں گے، جن میں 4 مضامین کا تذکرہ ہوگا۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 وحی کی خصوصی حفاظت، نمبر 3 کیا خالق ارض و سما انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، نمبر 4 میدان محشر کا منظر۔ مجھے اس درس سے کیا فائدہ ہوگا؟ عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں اللہ کے وحدانیت کا یقین مزید پختہ ہوتا ہے اور شرک سے بچنے کی ترغیب ملتی ہے۔ وحی کی خصوصی حفاظت کے تذکرے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی وحی محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جو ہمیں قرآن اور نبوت پر مزید اعتماد دیتا ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے کا یقین، یہ مضمون انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے پر مضبوط کرتا ہے اور اس کے اندر آخرت کی تیاری کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ میدان محشر کا ذکر سن کر انسان کی دنیاوی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے اور آخرت کی فکر بڑھتی ہے، جس سے اعمال میں سنجیدگی آتی ہے۔ یہ تمام مضامین آخرت، توحید اور اللہ کے کلام پر ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور انسان کو دنیاوی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اب درس کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے قطار ہو کر صف باندھنے والوں کی، فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، فالتالیات ذکرا، پھر ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہے، رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور ان سب کا جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، ورب المشارق، اور جو رب ہے تمام مشرقوں کا۔ یہ آیات ایک قسم اور پھر جواب قسم پر مشتمل ہے۔ ایک اہم حقیقت کے بیان کے لیے ان فرشتوں کو قسم کے ذریعے گواہ بنایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے تابعدار اور انبیاء تک وحی پہنچانے پر مامور ہے۔ وہ فرشتے ہر وقت صف باندھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منتظر ہوتے ہیں، پھر جب وحی لے کر آتے ہیں تو ان شیطانوں کو ڈانٹتے ہیں جو وحی کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ تلاوت کرتے ہوئے نبی کے قلب مبارک پر وحی نازل کرتے ہیں۔ وحی کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ تمام انسانوں، زمین اور ان کے درمیان موجود ہر چیز کا مالک اور نگران ہے۔ کائنات کی ہر چیز، ہر آن اس کی نظر کرم کے محتاج ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 6 تا 10، اس میں ایک مضمون ہے وحی کی خصوصی حفاظت۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے سجایا ہے دنیاوی آسمان کو ایک خاص زینت یعنی ستاروں سے، وحفظا من کل شیطان مارد، اور جو حفاظت کے لیے بھی ہے ہر سرکش شیطان سے، لا یسمعون الی الملأ الاعلی، کان لگا کر نہیں سن سکتے فرشتوں کی اعلیٰ مجلس کی باتیں، ویقذفون من کل جانب،
اور انگارے پھینک کر مارے جاتے ہیں ہر طرف سے، دحورا انہیں بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ سوائے اس کے جو لے اڑے کوئی بات، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ۔ ان آیات میں وحی باری تعالیٰ کی شیاطین سے حفاظت کا ذکر ہے۔ آسمان پر نظر آنے والے ستارے دراصل آسمان کے سجاوٹ کا ذریعہ ہے، لیکن یہی ستارے وحی کی حفاظت کے لیے حفاظتی چوکیاں بھی ہے۔ ان میں وحی کے محافظ فرشتے موجود رہتے ہیں۔ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو شیاطین جن وحی کو سن لینے کی کوشش کرتے تھے، محافظ فرشتے انہیں مار بھگاتے تھے۔ اگر کوئی شیطان وحی کا کوئی لفظ سننے پر کامیاب ہو جاتا، وحی کا کوئی لفظ سننے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ فرشتے شہاب ثاقب کے ذریعے اسے ہلاک کر دیتے تھے۔ مشرکین مکہ بہتان لگاتے تھے کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے، شیاطین جن ان پر قرآن لے کر اترتے ہیں۔ یہ آیات اس بہتان کی بھی پرزور نفی کرتی ہے، زوردار نفی کر رہی ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 11 تا 19۔ کیا خالق ارض و سما انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، اللہ فرماتے ہیں اب ذرا ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کی۔ انا خلقناہم من طین لازب، ان کو تو ہم نے لیزدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا اور جب انہیں نصیحت کی جائے، لا يذکرون وہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی، یستسخرون تو خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ اِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، قُلْ نعم فرمائیے جی ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ اور تم ذلیل ہوگے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ پس بے شک وہ تو ہوگی ایک ہی ڈانٹ، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ پھر اچانک وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسی کائنات بنائی ہے جو انتہائی وسیع و عریض اور طرح طرح کے مخلوقات پر مشتمل ہے۔ اس عظیم خالق و مالک نے پہلے انسان کو گارے سے بنایا تھا، کیا اتنا بڑا خالق انسانوں کو ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بلا شبہ کر سکتا ہے، لیکن ہٹ دھرم مخالفین یہ حقیقت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ انہیں یہ عمل جادو نظر آتا تھا کہ مرنے کے بعد انہیں اور ان کے باپ دادا کو پھر سے زندہ کر دیا جائے گا۔ جواب دیا گیا ہے کہ یہ عمل ہو کر رہے گا، نہ صرف تمام انسان سور کی ایک ہی آواز پر زندہ ہوگے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سر جھکائے پیش بھی ہوگے۔ آگے ہے آیت نمبر 20-21 میدان حشر کا منظر۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا اور کہیں گے کافر ہائے ہماری بربادی، هَذَا يَوْمُ الدِّينِ یہ تو بدلے کا دن ہے، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ کہا جائے گا یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کی خبر کو جھٹلانے والے قیامت کے دن حیران اور پریشان ہوں گے، حسرت سے کہیں گے کہ یہ تو بدلے کا دن آ گیا ہے۔ جواب دیا جائے گا یہ وہی بدلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔